السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی تاریخ تھی۔ ہمارے کئی سارے سنی علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ 13 رجب کو جمعہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر علی مولا کی پیدائش ہوئی۔ ہم لوگ کا جو وقت تھا اس میں جو ہم لوگ جس زمانے میں پیدا ہوئے آج سے 35 سال پہلے، اس وقت میں بھی اتنا کب پیدا ہوئے، کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے، اتنا اہتمام اور انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کے تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ قبلہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب وہ آدھار کارڈ، یہ کارڈ، وہ ایک پھر حساب سے ماں باپ نے کہا وہ تاریخ رہی ہوگی، اسی حساب سے وہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک دم پرفیکٹ تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے ہاسپٹل میں، جنم پرمان پتری اسی وقت بن جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، تو اس زمانے میں کیا رہا ہوگا بتائیں؟ مولا علی جس زمانے میں پیدا ہوئے، اچھا تاریخ مکمل طریقے سے تاریخی نظام جو چلا تو وہ ہماری جو اردو تاریخ ہے وہ ہجری تاریخ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علی اس ہجری تاریخ سے پہلے پیدا ہوئے، تو اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ کب پیدا ہوئے۔ تو تاریخ طے کرنے والوں نے اسی حساب سے وہ تاریخ طے کرتے ہیں۔ بعض لوگ جن کی تاریخ پیدائش میں مکمل اختلاف ہوتا ہے، آپ دیکھیں خود ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض نے 8 ربیع الاول لکھا، بعض نے 2 ربیع الاول لکھا، یعنی ہم لوگ 12 ربیع الاول شریف، علماء کا اتفاق ہوا کہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ بہرحال تو علی مولا کی تاریخ ولادت 13 رجب المرجب ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ اگر یہ شیعوں نے بھی یہ تاریخ طے کی ہو تو ہمیں شیعہ سے کیا لینا دینا؟ ہم تو سنی ہیں بھائی، ہم تو دائرے اہل سنت میں رہ کر کے ساری چیزیں کرتے ہیں نا۔ مولا علی مشکل کشا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم صرف بتا دوں تو وہ یہ کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے، مصطفیٰ کے قرابت داروں سے محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مودت کرنی ہے ان سے۔ مودت کہتے ہیں کہ وہ مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مودت، مچھلی کو پانی سے جدا کر دو تو اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے لوگوں کو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں مودت۔ ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت اطہار سے اپنے آپ کو جدا نہ کرے انسان۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت اطہار میں مولا علی مشکل کشا بھی ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں حضور تشریف لائے اور حضور کے چادر رحمت میں حضرت فاطمہ داخل ہو گئیں، حضرت امام حسن، امام حسین داخل ہوئے، علی مولا داخل ہوئے، پھر حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ وہ خاندان ہے اہل بیت اطہار کی، اللہ نے ہر طرح کی گندگی سے ان کو پاک کر دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار کو اللہ نے ہر طرح کی گندگی سے، رجس سے، آلودگی سے، ناپاکی سے محفوظ پاک کر رکھا ہے۔ ہم آج مطالعہ کر رہے تھے مولا علی کا علمی مقام کیا ہے، یہ پڑھ رہا تھا میں
تو میں نے دیکھا کہ مولا علی کا علمی مقام ہم جن جن روایات سے اندازہ لگا رہے تھے وہ آپ کو میں سناتا ہوں، پھر امام جعفر صادق اور ان کے کنڈے کی نیاز کیوں ہوتی ہے اور کنڈے کے نیاز کے فائدے کیا ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی جان سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا جز بے کا نقطہ ہے۔ علی مولا کہتے ہیں وہ بے کا نقطہ میں ہوں۔ اس سے علی مولا مشکل کشا کے علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کتنی اونچی شان مولا علی مشکل کشا کی ہوگی، علم کتنا بلند ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، قرآن میں اللہ نے کہا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، قرآن میں ہر رطب و یابس کا علم ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں علی مولا کہتے ہیں اس پورے قرآن سورہ فاتحہ پورے قرآن کی جان سورہ فاتحہ اور اس کی جان بسم اللہ، اور بسم اللہ کا جز بے کا نقطہ، اور وہ میں نقطہ میں ہی ہوں، انا نقطۃ تحت الباب، با کا نقطہ میں ہوں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ علی کا علم و مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ دوسری بات سنیے، آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں امام جعفر صادق، جن کے کنڈے کی نیاز آپ کھائیں گے، ان کے جد اعلیٰ کا مقام کتنا اونچا ہے علمی حوالے سے دیکھیں۔ علی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے اگر بیٹھ جاؤں، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر کرنے لگ جاؤں تو علی مولا فرماتے کہ 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے۔ اور اس کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے جو تشریح کی ہے وہ زبردست تشریح کی ہے کہ 70 اونٹ کم پڑ جائیں گے۔ اندازہ لگا لو کہ ایک اونٹ پر کتنی جلدیں ہوں گی، وہ اندازہ لگا لو ایک اونٹ پر کتنی جلدیں ہوں گی اور 70 اونٹ پر کتنی جلدیں ہوں گی۔ یہ ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر کی کتنی جلدیں ہوں گی کہ 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے، یہ خود علی مولا مشکل کشا نے فرمایا ہے۔ بتاؤ کتنا علم ہوگا علی مولا مشکل کشا کے اندر۔ ایک مقام پہ علی مولا خود فرماتے ہیں، وہ لوگوں قرآن کی آیات کے بارے میں جو چاہو ہم سے پوچھو، جو چاہو ہم سے سوال کرو قرآنی آیات کے بارے میں۔ میں قرآنی آیات کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی آیت دن میں نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت رات میں نازل ہوئی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت ہموار زمین پہ نازل ہوئی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کس کس آیت کے شان نزول کیا کیا ہیں، یہ بھی جانتا ہوں۔ اس لیے لوگوں جو چاہو قرآن کریم کے حوالے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ علی مولا کے علم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی روایات فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو 7 قرأت پر نازل کیا گیا۔ کتنے قرأت پہ؟ 7 قرأت پہ نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول ہوا 7 حروف یعنی 7 قرأت پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور ہر قرأت ہر لفظ اپنے اندر ظاہری معنی بھی رکھتا ہے اور باطنی معنی بھی رکھتا ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں جو قرآن کے ظاہری معنی سے بھی واقف ہیں اور قرآن کے باطنی معنی سے بھی واقف ہیں، آیات کے ظاہری تفسیر سے بھی واقف ہیں اور آیات کے باطنی تفسیر سے بھی واقف ہیں۔ علی مولا کے علم کا اندازہ لگا لو، مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کی فضیلت میں قرآن کی 300 آیتیں اتری ہیں۔
یہ ہے علی مولا مشکل کشا۔ علم کی بات ہم کرنے لگے ہیں تو ہمیں وہ روایت بھی سننی چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا علی مولا کے علم کے حوالے سے۔ کہا تھا وہ لوگوں سنو، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازہ۔ حضور علم کے شہر ہیں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ دروازے کا کیا رول ہوتا ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ اب اس گھر میں جانے والا آدمی دروازے ہی سے ہو کے جاتا ہے۔ ہم نے ایک بات کہی تھی کہ تعلیم دیکھتے ہیں، تعلیم بھی بغیر علی کے نامکمل ہے۔ تعلیم بھی، توجہ رہے، اردو سفر چینل کے ذریعے آپ سن لیں گے بعد میں بھی، تعلیم بھی بغیر علی کے نامکمل ہے۔ اس لیے کہ آپ تعلیم لکھتے ہو نا تو پہلا حرف آتا ہے تا، پھر یا، پھر عین، تا کے بعد عین، پھر لام، پھر یا، پھر میم، اسی بیچ میں تا میم کے بیچ میں ہے علی۔ تعلیم، یہ تعلیم سے عین لام یا ہٹا دو، علی ہٹا دو، علم بھی نامکمل ہو جاتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا نا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، دروازہ۔ تو جسے بھی علم حاصل کرنا ہے اور علم نور حاصل کرنا ہے اسے علی علی تو کرنا ہی ہوگا، اسے علی علی تو کرنا ہی ہوگا۔ بغیر علی علی کیے ہوئے نہ ولایت ملتی ہے اور بغیر علی علی کیے ہوئے نہ علم کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اگر چاہیے علم کا نور تو تمہیں ہر وقت علی علی کرنا ہوگا۔ میرے آقا نے اس لیے کہا نا کہ اپنی ہر مجلس کو علی کے ذکر سے سجا دو۔ یہ تو کم نصیبی ہے، یہ تو محرومی ہے کہ ذکر علی کو نیم رافضیت سے تشبیہ دیتے ہیں لوگ، ذکر علی کو رافضیت کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ ہم سنیوں کو نیم رافضی اور رافضیت سے کیا لینا دینا؟ رافضی صاحب اسے کہتے ہیں کہ جو علی علی کرے اور کسی صحابی کی تنقیص کرے، کسی صحابہ پہ تبرہ بازی کرے، کسی صحابہ کو گالی گلوز دے، صحابی کو گالی دے، برا بھلا کرے، وہ رافضی ہے۔ وہ رافضی نہیں کہ جس کا سینہ حضرت ابو بکر کے عشق سے بھی مالا مال ہو، حضرت عمر کی محبت سے بھی مالا مال ہو، حضرت عثمان غنی کی وارفتگی سے بھی، ان کی محبت سے بھی مالا مال ہو، نبی کے ہر صحابی کی تعظیم سینے میں ہو اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتا ہو۔ یہ رافضیت نہیں، یہ تو عین سنیت ہے۔ اور یہی سنیت اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے۔ ہمارا سینہ عشق صحابہ سے بھی مست ہے، عشق اہل بیت سے بھی مست ہے۔ علی علی کا نام رفضیت نہیں ہے۔ علی علی کرنے سے اور علی علی کرتے کرتے کسی صحابی کو برا بھلا بولنا، کسی صحابی کی تنقیص کرنا، یہ رفض ہے۔ نبی کے ہر صحابی کی تعظیم اور ان سے محبت بجا لاتے ہوئے علی علی ہر دم کرنا، یہ رفض نہیں، یہ عین سنیت ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا علی کے ذکر سے اپنی مجلس کو سجایا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، بغیر ذکر علی کے انکمپلیٹ ہے وہ۔ اگر محفل کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس محفل میں ایک بار ہی صحیح علی کا ذکر ضرور کرنا ہوگا۔ ہاں، اس لیے صوفیوں نے، بزرگوں نے نعرہ دیا تھا، اور یہ اشارہ تو محمد عربی نے دیا۔ اللہ نے مصطفیٰ پہ درود بھیجا اور مصطفیٰ کریم نے اس درود میں اپنی اہل بیت کو بھی رکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت، اور نعرہ رسالت کے بعد فوراً نعرہ حیدری لگاؤ تاکہ علی کا ذکر ہو جائے۔ پھر آپ جو چاہیں نعرہ لگائے، آپ کو حق ہے۔ مولا علی مشکل کشا، یہ علمی مقام۔ حضور نے کہا انا دار الحکمت علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازہ۔ آپ قرآن پڑھیں نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جا بجا فرمایا کہ کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، دو چیزیں ہیں،
دو باتیں ہیں، کتاب اور حکمت، واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور واو عاطفہ معطوف علیہ میں مغایرت چاہتا ہے، تو دو چیزیں ہیں، کتاب اور حکمت۔ تو کتاب سے کیا مراد اور حکمت سے کیا مراد؟ مصطفیٰ کریم، آقا کریم نے جہاں علم کا شہر اپنے آپ کو کہا اور اس کا دروازہ علی کو بنایا، علی کو قرار دیا، اور وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، اور میرا علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے، دروازہ۔ یعنی میرے علی کا نہ علم میں کوئی جواب ہے اور میرے علی کا نہ حکمت میں کوئی جواب ہے۔ انہی کے بیٹے کا بیٹے کے جو بیٹے ہیں، ان کی نیاز اور ان کی محفل، ان کا ذکر آپ کر رہے ہو، خوش نصیب ہو آپ۔ علی کا علم کیسا ہوگا، مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سیدہ ام المومنین ہم سب کی اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں علی اعلم بالسنہ۔ یاد رکھیے میرے مولا مشکل کشا کے علمی مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے علی وہ ہیں جو اس کائنات میں سنت کے سب سے بڑے جانکار ہیں، اعلم بالسنت، یعنی سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سنت کے جاننے والے ہیں۔ حضرت اچھا علمی مقام و مرتبہ کا عالم اس سے بھی آپ لگا لیں، حضرت عمر نے کیا کہا، خلیفہ دویم حضرت عمر، جلیل القدر صحابی، حضرت ابو بکر کے بعد افضل ترین صحابی تمام صحابہ میں، وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابی بن کعب ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں، اور علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ صحابہ میں علی مولا سب سے بڑے قاضی ہیں۔ ہاں اس لیے تو ایک مسئلہ موضوع پہ مسح کرنے کا مسئلہ لے کر کے ایک صاحب پہنچے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، حضرت عائشہ نے کہا کہ اس مسئلے کو علی مولا سے پوچھ لیجئے جا کر کے، اور یہ فیصلہ علی مولا سے کروائیے جا کر کے۔ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر سے لے کر نبی کے آخری صحابی تک، ان تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاضی علی مولا مشکل کشا ہیں۔ حضرت عمر تو کہتے ہیں کان عمر یتعوذ من معضلۃ، حضرت عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر اللہ کی پناہ اس مسئلے سے چاہتا ہے، اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ عمر چاہتا ہے جس کے حل کے لیے مشکل کشا علی مولا نہ ہو۔ کیسا علمی مقام ہوگا علی مولا مشکل کشا کا۔ 586 سے زیادہ روایتیں ہیں ان کی، آپ نے احادیث جو روایت کی ہے 586 احادیث ہیں۔ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم علمی مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ۔ انہی کے بیٹے امام حسین ہیں، انہی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں، اور امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ اور دیکھیے ائمہ اہل بیت ہم سب کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں یہ 12 ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں اسے شیعوں کا امام مت سمجھنا۔ دیکھیے اہل بیت ایک ایسی کڑی ہے کہ اہل بیت کی طرف شیعہ کی بھی نگاہ ہے اور سنیوں کی بھی نگاہ ہے۔ اہل شیعہ یہ غلو کر کے گمراہ ہو گئے، کفر تک پہنچ گئے بعض فرقے اس میں، اور سنی دائرے ہی میں رہ کے جو قانون جو لکیر کھینچی گئی ہے دائرے میں رہ کر، اس دائرے میں رہ کر اہل بیت کو دیکھتا ہے۔ تو اہل بیت ایک ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت وہ ہے جو شیعوں کی بھی نظر ہے اور سنیوں کی بھی نظر ہے۔ لے یہ کہنا ارے شیعہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں، تو شیعہ بھی دیکھتے ہیں، تو یاد رکھو یہ تمہاری کم نصیبی ہوگی۔ ہاں ہمیں شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
ہم سنی ہیں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے نہ محبت کر لے۔ اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جو اپنی اولاد سے زیادہ میرے حسین سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ میرے حسن سے نہ محبت کرے، میں اپنی اولاد سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام زین العابدین سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام باقر سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام جعفر سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام موسیٰ کاظم سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام علی رضا سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام نقی اور تقی سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ امام حسن عسکری سے نہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ حسنی حسینی سادات جو صبح قیامت تک اس دھرتی پہ آتے رہیں گے ان سے نہ محبت کرے۔ یعنی اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ ہمارے گھر والوں سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا، کمال کو پہنچے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت عبداللہ ہے اور صادق آپ کا خطاب ہے، لقب ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا وہ آپ التجائیہ شعر شجرے میں پڑھیں، وہ ایک شعر ہے نا کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، امام جعفر صادق کا ذکر کیا آپ نے۔ آپ دیکھیں ائمہ اہل بیت کے تمام ائمہ کے واسطے سے اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں۔ ہاں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، مشکل حل کر مشکل شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، تمام چاہے امام زین العابدین کا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں امام زین العابدین کا ذکر، امام حسین کا ذکر، امام باقر کا ذکر، امام جعفر صادق کا ذکر، موسیٰ کاظم اور رضا امام موسیٰ کا ذکر۔ اب 12 ائمہ اہل بیت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت تو دعا کر رہے ہیں، اسی سے ہمیں مل گیا یہ ائمہ اہل بیت شیعوں کو چھوڑو یہ ہم سنیوں کے ہیں۔ اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہیے، صحابہ اور اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کیجئے اور صراط مستقیم پہ رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔